بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم جل جلالہ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کا تعارف یوں کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ محبوب ہیں جو عرش الہی کے سفر پہ گئے، لیکن وہاں جا کر بھی جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ محبوب ہمارے پاس ٹھہرنا ہے یا انسانیت اور امت کے پاس جانا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اپنی گناہ گار امت کے پاس جانا پسند کروں گا۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور کی رحمت سے کائنات کے ہر فرد کو حصہ ملا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ابن آدم تک کوئی بھی آقا کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ آج اس خوبصورت عنوان پہ عہد حاضر کی نامور علمی شخصیت محترم علامہ قمر اقبال صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، حضور کی رحمت و شفقت، اس کا بیان قرآن حکیم نے بڑا ہی خوبصورت انداز سے فرمایا کہ جہاں رب العالمینی ہے وہیں رحمت للعالمینی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے آقا کی رحمت و شفقت کے حوالے سے؟ بے شک یہ بہت وسیع اور بہت حسین ٹاپک ہے، اور حضور نبی پاک صاحب الولاق علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ادھر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کے لیے کیا ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں پالنہار ہوں، اور اے میرے محبوب جہاں تک میری خدائی صادر ہوتی ہے، جس جگہ میرا رب ہونا صادر ہوتا ہے، جو مجھے رب مانتا ہے وہاں پہ چاہے جو مانے یا نہ مانے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پہلو ہر ایک کے اوپر صادر آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی رحمت وہاں بھی سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین نہ صرف کسی ایک شخص کے لیے بلکہ کائنات کی جو بھی چیز ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، کائنات کا ذرہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت بنا کر بھیجیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مومنوں کے لیے بالخصوص فرمایا کہ مومنوں تمہارے لیے شفا بھی ہے میرے محبوب کا نام، اور میرے محبوب کی رحمت کے اندر جب تم آؤ گے تو میرے محبوب کی رحمت کے اندر تم اپنے آپ کو محفوظ گمان کرو گے، اور وہاں پہ جب تم آؤ گے تو پھر تم دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ جو بھی اس میں آ گیا تو میں رب العالمین نے جب خود اعلان یہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کی رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صاحب الولاق کی رحمت للعالمین کو پہ جب نظر جاتی ہے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ معمولی حکمران ظلم اور جبر کی بنیاد پر انسانوں سے رشتے قائم کرتے ہیں تاکہ خوف کی بنیاد پر ان کے نظام کو تقویت ملے، لیکن آقا کی ذات وہ ہے جہاں جانور بھی اپنی مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھ لے کر آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پرندے بھی اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے، خشک تنے بھی حضور کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ قبلہ علامہ صاحب، نبی کریم صاحب الولاق اس امت کے لیے کتنے رحیم و کریم، اور آپ کی رحمت کی وسعت کا عالم، اور اس وسعت کو کیسے بیان کریں گے کہ اس امت کے ساتھ حضور کی رحمت کا تعلق کیا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب الولاق علیہ السلام کی رحمت کا جو پہلو امت کے لیے واضح ہے
اس سے کوئی بھی آنکھ کنارہ نہیں کر سکتی۔ بے شک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جس وقت حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کا جو پہلو امت کے لیے رکھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھڑے ہو کر جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذکر کے اندر ذکر و فکر کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے پھر حضور علیہ السلام نے امت کے لیے جو رہنمائی فرمائی مزید، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ گراں نہ ہوتا تو میں جو مسواک کرنا ہے ہر نماز سے پہلے اپنی امت کے اوپر یہ فرض کر دیتا، تاکہ میری امت ہر نماز سے پہلے یہ کیا ہے مسواک کرتی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر رحمت والا پہلو واضح فرما دیا، اور تاکہ میری امت کے اوپر یہ گراں نہ گزرے، کہیں ہر وقت جب وہ نماز کے لیے وضو کریں تو اس وقت ان کے لیے مشقت کے اندر نہ ڈلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت کے اندر نہیں ڈالا، آسانی اور رحمت والا معاملہ فرمایا، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے، بارگاہ نبوی کے اندر رحمت للعالمین کی چادر تنے حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، آ کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا کفارہ دے دو۔ اس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کھانے تک کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی اثنا کے اندر کھجوریں آتی ہیں، میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی نے کیا کیا، میرے حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں، اس صحابی رسول کو دی اور فرمایا جاؤ یہ تمہاری طرف سے کفارہ بھی ہے، اور یہ کفارہ تم اپنے بچوں کے اوپر لگاؤ، تمہارے بچے یہ کھائیں گے اور تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ رحمت للعالمین کا پہلو میرے حضور کی رحمت کو واضح کرتا ہے کہ وہ کس قدر امت کے اوپر مہربان بھی اور رحمت والے نبی بھی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے عمل سے سیرت سے بتایا کہ اے میرے امتیوں یاد رکھنا جب تم میری رحمت کا پہلو دیکھو تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ قبلہ علامہ صاحب نبی کریم صاحب لولاک جب تشریف لائے تو عورت ذات سب سے زیادہ پس رہی تھی، زندہ دفن ہو رہی تھی، پیدا ہوتی تھی تو لوگ اسے اپنے لیے نفرت کا باعث، ذلت کا باعث سمجھتے تھے۔ مائیں بازاروں میں بک رہی تھی، جس بچے کے ہاتھ میں جائیداد میں ماں حصے میں آئی ہے تو وہ بولی لگا رہا ہے کہ یہ اتنی طاقتور ہے، یہ کام کر سکتی ہے، کون ہے، کتنے میں خریدے گا، حتیٰ کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نکاح تک کر رہی تھی، گویا ماں کی عورت نام کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایسے میں عورت کے لیے حضور کی رحمت کا حصہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ پہلو دیکھا جائے تو اب دیکھیے اسلام سے قبل جو عورت کا مقام و مرتبہ کفار کے ہاں تھا، تو اس وقت وہ عورت جب پیدا ہوتی تھی، کسی کی گھر اگر بچی پیدا ہوتی تو وہ اس کو باعث عار سمجھتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہاں تک کہ ظلم اور بربریت کی انتہا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیہ کلبی سے یہ فرمایا، داعیہ کلبی ذرا مجھے وہ واقعہ تو بتا دے کہ جس وقت تو اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں جس وقت تجارت کی غرض سے کہیں دور دراز سفر پہ گیا، کیونکہ سال سفر پہ تجارت کرنے کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے اونٹوں کے اوپر، جب وہ کہتے ہیں جب تین کچھ عرصے کے بعد میں گھر میں لوٹا، میں نے دستک دی، ایک معصوم گڑیا کی آواز آئی، میرے دل کو وہ آواز بڑی للچائی، میں بڑا متاثر ہوا، میرے دل کے اندر نرمی والا پہلو بھی آیا، اور جس وقت میں نے دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون ہے، تو وہ کہنے لگی میں اس گھر کی مالکہ ہوں۔ جس وقت خیر وہ آپ نے
نے وہ سنا اور اس کے بعد جب آپ اس بچی کو دیکھا اپنی بیوی سے پوچھا، کہنے لگے یہ وہی بچی ہے کہ جو تو گیا تھا تو اس وقت میں حاملہ ہوئی تھی۔ جس وقت وہ کہنے لگا کہ اگر یہ تمام معاملہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تو نے اسے زندہ درگور نہ کیا۔ الخیر کے آخر کے اندر جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو لے کے جس وقت اس کو دفن زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا، میں مٹی کو کھود رہا تھا، میں اس مٹی کو جس وقت بیلچے کے ساتھ باہر نکالتا تھا اس وقت وہ بچی میری طرف دیکھتی، میرا پسینہ پہنچتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی کہ اے میرے باپ مجھے یہ تو بتا دے تجھے پسینہ آیا ہے، کیا میں تیری آپ کی جگہ یہ مٹی باہر نکالوں؟ حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا، جس وقت میں نے اس بچی کو نیچے میں نے اتارا، حلق تک جب مٹی میں نے ڈال دی، وہ بچی مجھ سے سوال کرنے لگی، کہنے لگی مجھے ایک بات کا جواب تو دے دیں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگی مجھے یہ تو بتا دے کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ کیا میرے کون سے جرم کی پاداش کے اندر مجھے زندہ دفن کیا گیا ہے۔ وہ رحمت والے نبی جب آئے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے عورت کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، ہر ایک کو عزت اور رحمت، ان کو عزت بخشی اور عورت کا مقام و مرتبہ یہ بیان فرمایا، الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کائنات کے اندر یہ بتایا کہ میں رحمت للعالمین جو کائنات کے اوپر آیا ہوں تو اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رحمت للعالمین صرف کسی ایک انسان کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، چرند پرند کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت کو اس کا حق بتایا کہ اب وراثت کے اندر، وراثت کے اندر بھی عورت کا حصہ شامل کیا۔ فرمایا کہ جب مرد اور عورت ان دونوں کے حقوق کو بتایا کہ عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی رحمت للعالمین کے صدقے، ان کے توسل سے عورت کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما سوی اللہ کائنات کے ہر فرد کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آج بھی یہ امت جن وباؤں کا اور جن ذلتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اس امت کو چاہیے کہ پروردگار عالم میں کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی طلب کریں۔ اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اے محبوب، ہم تیری امت پر اجتماعی عذاب مسلط نہیں کریں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وہ رسول آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں، بس ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کلمے کی صورت میں، روح کی صورت میں، ایمان کی صورت میں۔ آقا کی رحمت ہمارے دلوں میں برس رہی ہے۔ اس ماہ مقدس کی رحمت بانٹتی ساعتوں میں جو رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں ملا، آئیے حضور کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔